آج ہم پڑھیں گے 6th کلاس کی اردو قواعد۔ اردو قواعد لفظ کے بارے میں پڑھیں گے ہم۔ لفظ آدمی کے منہ سے نکلنے والی آواز کو ہم لفظ کہتے ہیں۔ مثلاً پانی، وانی، کتاب، وتاب وغیرہ۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں، کلمہ اور محمل۔ کلمہ ایسا لفظ جس کے کچھ معنی ہوں کلمہ کہلاتا ہے۔ مثلاً جیسے کہ پانی، کتاب، قلم وغیرہ۔ اسی طرح محمل ہے ایسا لفظ جس کے کچھ معنی نہ ہوں محمل کہلاتا ہے۔ مثلاً وانی، وتاب، ولم وغیرہ۔ تو بہت سے لوگ اس طرح بولتے ہیں جیسے کہ پانی وانی لے آؤ، تو پانی کا میننگ ہے لیکن وانی کا کوئی میننگ نہیں ہے۔ اسی طرح کتاب، وتاب، کتاب کا میننگ ہے لیکن وتاب کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اسی طرح ہے کلمے کی قسمیں۔ اسم وہ لفظ ہے جو کسی چیز، کسی آدمی، کسی جانور یا کسی جگہ کا نام ہو، جیسے شیر، قلم، احمد، دلی وغیرہ۔ اب ہے صفت وہ لفظ ہے جو کسی اسم کی اچھائی، برائی یا کوئی اور خوبی بتلائے، جیسے حامد اچھا لڑکا ہے۔ تو اس میں اسم کی اچھائی جو برائی یا کوئی خوبی ہوگی وہ صفت کہلائے گا۔ تو اس میں کہا گیا ہے حامد اچھا لڑکا ہے اور اصغر کند ذہن ہے، چاقو تیز ہے وغیرہ۔ اب ہے ضمیر وہ لفظ ہے جو کسی اسم کے بدلے میں بولا جائے، جیسے وہ، تو، تم، میں، ہم وغیرہ۔ اسی طرح ہے فعل وہ لفظ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے، جیسے آیا ہے، جائے گا، لکھا وغیرہ۔ حرف وہ لفظ ہے جس کے معنی دوسرے لفظوں کے ساتھ ملے بغیر نہ معلوم ہوں، جیسے میں، سے، کو، تک، پر وغیرہ۔ اب ہے اسم کی قسمیں معنی کے اعتبار سے۔ اب یہ ہے اسم معرفہ وہ اسم ہے جس سے کوئی خاص آدمی، جگہ یا چیز مراد لی جائے، جیسے دہلی، جمنا۔ اسی طرح ہے اسم نکرہ وہ اسم ہے جس سے عام چیزیں مراد لی جائیں، جیسے آدمی، درخت وغیرہ۔ ٹھیک ہے، تو آدمی جو ہے آدمی تو سبھی، لیکن اگر کسی کا اسپیشل نام لیا جائے جیسے کہ احمد ہے یا اصغر ہے تو اس میں وہ اسم معرفہ ہو جائیں گے کیونکہ وہ خاص نام ہو گیا۔ ٹھیک ہے، جو خاص نام ہوگا کسی بھی چیز کا، تو دہلی بھی خاص ہے کیونکہ جگہ اگر ہم کہیں یا بہت سے شہر کہیں، اگر کسی شہر کا نام لیا جائے گا تو وہ خاص ہو جائے گا۔ تو یہ اسم معرفہ ہے یعنی کہ خاص آدمی، جگہ یا چیز، اور اسم نکرہ میں ہے عام چیزیں مراد لی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، جیسے آدمی، درخت وغیرہ۔ اب ہیں اسم کی قسمیں جنس کے لحاظ سے۔ مذکر اور مؤنث۔ مذکر کے بارے میں پڑھیں گے پہلے ہم۔ وہ لفظ جس سے نر مراد لیا جائے، جیسے گھوڑا، مرد، بکرا وغیرہ۔ اسی طرح آگے پڑھیں گے ہم مؤنث وہ لفظ جس سے مادہ مراد لی جائے، جیسے گھوڑی، عورت، بکری وغیرہ۔ اب ہم پڑھیں گے زمانے کے بارے میں۔ زمانے کی 3 قسمیں ہیں، فعل ماضی،
فعل ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، جیسے کھایا، پڑھا وغیرہ۔ فعل حال موجودہ زمانے کو کہتے ہیں، جیسے کھاتا ہے، پڑھتا ہے وغیرہ۔ اسی طرح ہم پڑھیں گے فعل مستقبل، یعنی آنے والے زمانے کو کہتے ہیں، جیسے کھائے گا، پڑھے گا وغیرہ، یعنی کہ فیوچر۔ اب پڑھیں گے ہم جملے کے بارے میں۔ جملہ کے اجزاء۔ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو۔ اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی سا زمانہ بھی پایا جائے گا، جیسے آیا ہے، جائے گا وغیرہ۔ اب پڑھیں گے ہم فاعل کے بارے میں۔ فاعل وہ ہے جو کسی کام کے کرنے والے کو بتلائے، جیسے حامد کتاب پڑھتا ہے۔ اس جملے میں پڑھنے والا حامد ہے، اس لیے حامد ہی فاعل ہے۔ اب پڑھیں گے ہم مفعول کے بارے میں۔ مفعول وہ ہے جس پر کام کا اثر واقع ہو، جیسے بچہ کتاب پڑھ رہا ہے۔ اس جملے میں کتاب پر کام کا اثر پڑ رہا ہے، اس لیے کتاب مفعول ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھی جملے کے اجزاء۔